اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، اور وہ مچھلی والا جبکہ وہ چلا گیا غصے میں بھرا ہوا، غضبناک ہو کر۔ اب یہ غضبناک کس پر؟ اللہ کے اوپر غصہ نہیں تھا معاذ اللہ، غصہ تھا قوم کے اوپر۔ اتنی ناہنجار قوم، اتنی میں نے ان کو دعوت دی، اتنی تبلیغ کی، اور پھر یہ ہے کہ وہ کہہ کر کے بس اب عذاب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف یہ کہ ایک خطا ہوئی، سہو ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ابھی ان کو ایکسپریس پرمیشن نہیں ملی تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ جیسے حضور ہمیں معلوم ہوتا ہے سیرت سے کہ منتظر رہے، باقی سب لوگوں کو آپ نے اجازت دے دی تھی مدینے چلے جاؤ، لیکن آپ منتظر تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اجازت ملے۔ رسول اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے حکم نہ آ جائے۔ بس یہ ان سے اپنے، چونکہ وہ حمیت حق، وہ حق کی غیرت اتنی تھی، اس جوش میں آ کر اپنی قوم سے ناراض ہو کر یہ ایک صاحب ان سے ہو گیا۔ لیکن یہ کہ بڑے لوگوں کا چھوٹا سا معاملہ بھی جو ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ذکر جو ہوتا ہے بڑے سخت الفاظ میں ہوتا ہے۔ اب یہ معاملہ ہے اللہ کا اور ان کے مابین۔ ہم ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو حق تو ادا کریں گے، اس کا ترجمہ تو کریں گے، لیکن یہ کہ اسے اس پر محمول نہ کیجیے ظاہر الفاظ پر۔ یہ جو ہے معاملہ اللہ اور ان کے ایک جلیل القدر رسول کے مابین ہے، اور پھر یہی وہ رسول ہیں جن کے بارے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے حضور کی کہ مجھے یونس ابن متیٰ پر بھی فضیلت مت دو، میری فضیلت کا معاملہ نہ کرو۔ وَظَنُّونِ، مچھلی والا اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں پھر مچھلی نے نگل لیا تھا، اس کے پیٹ میں وہ رہے۔ وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، جبکہ وہ غصے میں بھرے ہوئے چلے گئے۔ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، تو شاید اس نے یہ گمان کیا کہ ہم اسے پکڑ نہ سکیں گے یا ہم اس کو قابو میں نہ لا سکیں گے۔ واللہ عالم، یہ الفاظ جو ہیں بڑے سخت ہیں، یعنی یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ان کے طرز عمل سے دیکھنے والا یہ سمجھ سکتا تھا کہ شاید انہوں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ نہ سکے گا، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں کہ ایسا کوئی خیال حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں پیدا ہو۔ فنادا فی الظلمات، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو کشتی جس میں وہ جا رہے تھے، اس کشتی کے اندر وہ صورت بعد میں بھی کہیں آ جائے گی، تو پھر یہ کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہاں پھر انہوں نے تسبیح کی ہے اللہ کی۔ فنادا فی الظلمات، تو پھر وہ اس تاریکی کے اندر مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے اور یقیناً میں نے ہی ظلم کیا، میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اے اللہ معاف فرما دے۔ یہ ہے جو آیت کہلاتی ہے، اور اس کی پھر یہ کہ ختم ہوتا ہے، اور اس کی کافی جو ہے لوگوں نے اس کے فضائل جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ ونجیناہ من الغم، اور اس غم سے، اس اندوہ سے، اس کرب سے اسے نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اور اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں اہل ایمان کو۔ وزکریا، اور زکریا کو، اذ نادا ربہ، جبکہ اس نے پکارا اپنے رب کو، جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم میں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرے لیے کوئی ولی ہو، میرے کوئی اولاد ہو، وہ میرے اس مشن کو آگے لے کر چل سکے۔ وانت خیر الوارثین، یقیناً تو ہی بہترین وارث ہے۔ فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا کو سنا۔ ووہبنا لہ، اور ہم نے اسے یحییٰ، ہم نے یحییٰ جیسا بیٹا انہیں عطا کر دیا۔ واصلحنا لہ زوجہ، اور اس کے لیے درست کر دیا، صحت مند بنا دیا ان کی بیوی کو۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بھلائیوں میں، نیکیوں میں بہت سرگرمی دکھاتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیں پکارتے رہتے تھے، ہم سے دعائیں کرتے رہتے تھے، رغبت کے ساتھ بھی، توقع کے ساتھ بھی، اور رہباً، خوف کے ساتھ بھی، بین الخوف والرجاء، ہماری پکڑ سے اور ہماری مواخذے سے ڈرتے بھی رہتے تھے، اور ساتھ ہی ہماری رحمت کے امیدوار بھی رہتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، تو سب کے سب جو ہیں ہمارے سامنے جھک جانے والے اور ہمارا خوف رکھنے والے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گلدستہ جو ہے انبیاء کے ناموں کا۔ واللتی احسنت فرجہا، آخری ذکر ہے، اور وہ خاتون یعنی حضرت مریم سلام علیہا، جس نے اپنی شرمگاہ کی پوری حفاظت کی، یعنی ان کی عفت و عصمت جو ہے انہوں نے اس کو پوری طریقے سے بالکل پاک دامن رہی۔ واللتی احسنت فرجہا فنفخنا فیہا من روحنا، تو ہم نے اس میں پھونک دیا اپنی روح میں سے۔ یہی لفظ کن جو ہے وہی ایک جو ذریعہ بن گیا۔ فجعلناہا وابنہا، اور ہم نے بنا دیا اس کو بھی اور اس کے بیٹے کو بھی آیۃ للعالمین، ایک نشانی بنا دیا تمام جہان والوں کے لیے۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ،
یقیناً یہ ایک ہی امت ہے، یہ ایک امت ہے تمہاری اور ایک ہی امت ہے۔ یعنی ویسے تو امت ابراہیم اور امت اسماعیل اور امت موسیٰ اور امت عیسیٰ اور امت محمد، یہ بہت سی امتیں ہیں دنیا میں، لیکن یہ جو ہے یہ سب ایک امت تھے، ایک ہی دین تھا۔ کان الناس امۃ واحدۃ، تمام انسان شروع میں ایک ہی امت تھے، لیکن بعد میں یہ کہ لوگوں نے پگڈنڈیاں نکال لی، غلط راستوں پر مڑ گئے، ہوتے ہوتے وہ غلط راستے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی۔ اب ان کو پہچاننا ہی مشکل ہے کہ ان کا کوئی تعلق واقعتاً اس دین حق کے ساتھ تھا بھی کبھی، لیکن یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء اور رسل جو ہیں یہ ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، ایک ان کا رب ہے اللہ، ایک ہی کے ماننے والے ہیں، اسی کے دین کو لے کر یہ آئے۔ ہاں شریعتوں میں زمانے کے ارتقاء کے ساتھ ساتھ، حالات کی تبدیلی کے ساتھ، شریعتوں کے اندر اور تفصیلی احکام میں کچھ فرق واقع ہوتا رہا۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاعبدون، اور میں ہوں تم سب کا رب، بس میری ہی بندگی کرو۔ وتقطعوا امرهم بینہم، انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے لوگوں نے اپنے تقسیم کر لیا ہے، جیسے سورہ ہجر میں تھا کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عظیم۔ اب ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو مختلف گروہ ہیں، مختلف جماعتیں ہیں، مختلف مسلک ہیں، سب کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے، کسی کے ہاں کسی شے کی زیادہ اہمیت ہے۔ تو قرآن کو بھی اس وقت اس امت نے بھی گویا کہ تقسیم کر لیا ہے۔ اس قرآن کو وحدت کی حیثیت سے، اس کو کل کی حیثیت سے لے کر چلنا، یہ در حقیقت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طریقے سے جتنی بھی ہمارے اندر استطاعت ہے اور استعداد ہے کوشش کرنی چاہیے۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں کاٹ پھینٹ لیا، تقسیم کر دیا۔ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، یہ سب کے سب بالآخر ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے گا بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ اگر کوئی غیر مومن ہے، ایمان نہیں رکھتا اللہ پر، اور کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی خدمت خلق کا کام کر رہا ہے، اس سے کوئی سروکار اللہ کا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوگا، یا کوئی اور اس کی غرض ہوگی، کوئی الیکشن لڑنا ہوگا جس کے لیے وہ اب یہ نیکی کے کام کر رہا ہے اور غریبوں کے ہاں جا کر خیرات بانٹ رہا ہے۔ جب تک کہ اللہ کا یقین نہیں اور آخرت پر ایمان نہیں، کوئی نیکی کا عمل نیکی نہیں ہے جب تک کہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت اس کی جڑ اور بنیاد میں موجود نہیں ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، تو جو کوئی بھی نیک عمل کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی سعی و جہد، اس کی محنت، اس کی جد و جہد، اس کی ایثار، اس کی قربانی، اس کی وہ اکارت نہیں جائے گی، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ شکور ہے، قدر فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم خود لکھ رہے ہیں اس کے سارے کام، اس نے میرے لیے یہ کیا، اس نے میرے لیے یہ کیا، میرے دین کے لیے یہ کیا، فلاں وقت اس نے یہ ایثار کیا۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہو چکا ہے، مقرر ہو چکا ہے ہر بستی پر کہ جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ جن بستیوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا گویا کہ فیصلہ ہو چکا ہوتا تھا، تو چاہے نبی آ گیا، رسول آ گیا، لیکن وہ لوٹنے والے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ تو اتمام حجت کے لیے اللہ نے رسول تو بھیج دیا ہے، لیکن معلوم ہے کہ وہ کفر میں، شرک میں اتنے بڑھ چکے ہیں، اتنے آگے نکل گئے کہ لوٹنے والے نہیں ہیں۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ جو بستی ایک دفعہ برباد ہو گئی پھر اس کے لوٹ کر آباد ہونے کا سوال نہیں ہے۔ انہم لا یرجعون، صدق اللہ العظیم۔